نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انشاءاللہ پیج 17 سے پڑھیں گے. پیج 17 پہ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی اچھے کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اس کی بات سب سے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آتی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف بلایا لوگوں کو، کان لہ من الاجر، تو ہے اس کے لیے اجر مثل اجور من تبعہ، ان سب کے اجر کے برابر جس نے ان کی پیروی کی، یعنی اس کی پیروی جن نے کی، ان سب کے عمل کا اجر بھی اس کو ملے. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور جو فالوورز ہوں گے ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی کسی کو اچھی چیز کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کی طرف، تو جو لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں ان سب کی نیکی کا ثواب بھی بلانے والے کو ملتا ہے. مثلا آپ اس کلاس میں آئے اور آپ نے اپنے ساتھ کسی اور راستہ چلتے ہوئے شخص کو بھی کہا تم بھی آ جاؤ، تو اب کیا ہے، وہ بھی آ گیا، اور جب وہ آ گئے تو پھر کیا، اس نے جو بات سنی اس پر عمل کیا، تو اس کو جو ثواب ملا وہ ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. تو اس طرح ڈبل ہو جائے گا نا اجر، ایک تو آپ کا اپنا اور ایک جس کو آپ نے بلایا اس کا بھی آپ کو. یہ نہیں کہ اس کو نہیں ملے گا اور اس کا آپ کو دے دیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. تو آگے سے ہم شروع کریں گے. وَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِبَيَانِ مَا تَضَاعَفَ فِيهِ الْأُجُورُ وَيَهْتَدِي بِسَبَبِهِ الْجَاهِلُ وَالْمَغْرُورُ وَيَسْتَنِيرُ بِنُورِهِ الْعَاقِلُ الرَّزِينُ فَقَدْ عَرَضَهُ الْكَرِيمُ لِخَيْرٍ كَثِيرٍ وَامْتَنَّ عَلَيْهِ بِتَزَايُدِ الْأَجْرِ وَهُوَ فِي التُّرَابِ رَمِيمٌ. ومن، اور جس کو، وفقہ اللہ، توفیق دے اس کو اللہ تبارک و تعالی، لبیان، بیان کرنے کی. کیا بیان کرنے کی؟ ما، جو، تضاعف، دگنا ہو جاتا ہے، فیہ، اس میں، الاجور، اجر، اجر کی جمع اجور ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات بتانے کی توفیق دے دے جس سے اجر دگنا ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے. وَيَهْتَدِي، اور ہدایت پاتا ہے، بِسَبَبِهِ، اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اس بتانے کی وجہ سے. الجاہل، جاہل، لا علم، والمغرور، اور جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے. یعنی بعض لوگ جاہل نہیں ہوتے، علم والے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. وَيَسْتَنِيرُ بِنُورِهِ الْعَاقِلُ، اور روشنی پکڑتا ہے اس کے نور کے ساتھ. العاقل، عقل مند. الرزین، رزین کہتے ہیں حلیم اور وقور انسان کو، جو حلم والا، بردبار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک جاہل ہوتے ہیں اور مغرور ہوتے ہیں، اور دوسری طرف علم والے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے، دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. جب ایک انسان نیکی، خیر اور بھلائی کی بات کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے خیر بھلائی کا سبق، تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. فقط، پس تحقیق، عرضہ الکریم، پیش کر دیا اس کو الکریم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، لخیر کثیر، بہت زیادہ خیر کے لیے. یعنی اس کی تو موجیں ہو گئی، اس کو تو خیر ہی خیر مل گئی. وامتن، اور احسان کیا، علیہ، اس پر، بتزاید الاجر، اجر کے کئی گنا زیادہ ہونے کے ساتھ. وہوا، اور وہ، فی التراب رمیم، مٹی میں بوسیدہ ہو چکا ہے، ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں اس کی. یعنی ایک انسان لوگوں کو اچھی باتیں بتا کر، خیر پہنچا کر فوت ہو گیا ہے، قبر میں پڑا ہوا ہے، وہاں پرانا ہو گیا ہے، سالوں گزر گئے. جیسے امام بخاری سالوں گزر گئے ہیں، لیکن جو کام وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، لوگوں کو خیر اور ہدایت کی باتیں بتانے کا، چاہے لکھ کے بتائیں، چاہے انہوں نے بول کے سنائی، تو جو لوگ قیامت تک ان کی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟
ان لوگوں کو بھی مل رہا ہے اور امام بخاری کو بھی مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر تو اللہ نے بہت ہی احسان کر دیا. تو ہمیں پھر اس کا کتنا حریص ہونا چاہیے. کیا سمجھ میں آیا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کر کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آ کر یہ پڑھ رہے ہیں تو ایک دم سے جیسے کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ہمیں جتنا بھی اسٹرگل کرنا پڑے، جتنی بھی ایفرٹ ڈالنی پڑے، کیونکہ بیسکلی مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم عبادت کریں، اور اس کے اندر جب بھی ہمیں جو ویرائٹی ملتی ہے، چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے، اس اپرچونٹی کو اویل بھی کرنا ہے اور اس پر گریٹفل بھی ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس کو دیا، اور پھر اپنے بیسٹ سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے اس وقت آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کے 3 بچے، ماشاءاللہ 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور آپ شام کے وقت جبکہ سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور دل چاہتا ہے آرام کرے، اس وقت نکلتی ہیں، ان بچیوں کو آ کے پڑھاتی ہیں، سکھاتی ہیں، اور 1-2 دن کی بات نہیں. اب ان کا کورس شروع ہوئے کتنا سال ہو گئے؟ 1.5 سال ہو گیا، اور ابھی آپ لوگ 18 سٹارٹ کریں گے. تو ابھی یعنی کہ ہاف وے ہی ہے ایک طرح سے، 1.5 سال تقریباً اور لگ جائے گا. تو 3 سال تک ایک مسلسل کمٹمنٹ کرنا اور لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے کام کرنا، اور کوئی تنخواہ نہ لینا بلکہ الٹا اپنی جیب سے خرچ کرنا، خود گاڑی کا پیٹرول ڈال کے آنا، یہ سارا کچھ کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. اسی لیے نا، اب دیکھنے میں تو کوئی ان کو کہہ سکتا ہے کہ تم نے MCS کیا ہوا ہے، تم کسی بینک میں جاب کرو، تم کسی اور جگہ پر جاب کرو، اور وہاں سے تم اتنے پیسے کما سکتی ہو اور اتنی اپنی دنیا بنا سکتی ہو، گھر بنا سکتی ہو، فلاں کر سکتی، کیا کیا کر سکتی ہو. لیکن تم نے سب کچھ چھوڑ کے تو مولوی بن کے بس قرآن پڑھانا شروع کر دیا. تمہیں دیتے کیا ہے؟ تمہیں ملتا کیا ہے؟ تو جس کو اس پر یقین ہو اس کو کبھی اتنی سی بات بھی کسی کی اثر نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ کہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے اور جو اکٹھا ہو رہا ہے، اور جب تک ان کے اسٹوڈنٹس باقی رہیں گے اور یہ بعد میں آپ لوگ خیر کا کام کرتے رہیں گے، جو آپ آگے خیر پھیلائیں گے وہ بھی ان کے حصے میں آ جائے گی. تو گھر میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ہم؟ ادھر اٹھیں گے، ادھر بیٹھیں گے، ادھر کوئی چیز رکھ لیں گے، سنبھالیں گے بس. تو یہ بہت بڑا نفع کا سودا ہے کہ انسان چاہے اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کام کے ساتھ چمٹا رہے، چاہے ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے پھر بھی اس کو پکڑے رکھے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یا آپ دیکھیں کہ جسے اللہ توفیق دے کیا کرنے کی، بیان کرنے کی. کیا بیان کرنے کی؟ جس سے اجر کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی عبادت کریں، اور ایک یہ کہ اوروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. ایک یہ کہ آپ اپنا حفظ کر کے خود ہی تلاوت کرتے رہیں، اور ایک یہ کہ آپ اوروں کو بھی حفظ کرا دیں. تو اس میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہی کسی کو دے سکیں گے نا، پڑھے بغیر تو نہیں. تو اس کو معمولی کام نہ سمجھیں، یہ ان کاموں میں سے جس سے اجر ملٹی پلائی ہوتا ہے. تو جس کو اللہ یہ توفیق دے اس کو تو خیر کثیر مل گئی، اور مرنے کے بعد بھی تحفے پہنچتے رہیں گے آپ کو وہاں. وَذَلِكَ حَظٌّ، اور یہ ایسا نصیب ہے، حصہ ہے. لا يزهد فيه الا محروم، نہیں بے نیاز رہ سکتا اس سے مگر محرومی. وہ سخت محروم ہے جو اس سے محروم رہ جائے. ولا يتأخر، اور نہیں پیچھے رہتا، عن المنافسة، مقابلے سے، فی ارباحہ، اس کے پروفٹس میں، الا جاہل، مگر وہ جو جاہل ہو، بالسلع، سودے سے، وقیمتها، اور اس کی قیمت سے. یعنی اگر کسی کو منڈی کا بھاؤ پتا ہو کہ کون سی چیز کتنے میں بکتی ہے اور اس کے پاس وہ سامان بھی ہو بیچنے کے لیے، تو جس کو پتا ہوگا کہ اتنا میں پروفٹ بنا سکتا ہوں، وہ کبھی بھی اپنا پیسہ جمع کر کے نہیں رکھے گا، وہ فوراً انویسٹ کرے گا اور فوراً اس سے اور زیادہ نکالے گا. تو علم بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے کہ علم حاصل کر لیا، پڑھ کے بیٹھ گئے اور آرام کیا، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ اس کو آگے انویسٹ کریں گے، ملٹی پلائی کریں گے. مثلا جو نئے اسٹوڈینٹس آئے وہ کیا کریں کہ انہیں جو سبق ملے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور جو یاد کر لیں پھر کیا کریں کہ جس اپنی بہن کو، جو آپ کی کلاس میٹس ہیں، جو آپ کے ہاسٹل میٹس ہیں، جس کو نہیں آیا اس کی ہیلپ کریں. اگر آپ نے کسی کو ایک لفظ بھی سکھا دیا نا ترجمے کا، جو آپ کو آتا ہے اس کو نہیں آتا، آپ نے اس کو یاد کرا دیا، تو جب تک اس کو وہ لفظ آتا ہے وہ پڑھے گی، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا بزنس ہے کہ جس سے صرف جاہل ہی محروم رہتا ہے.
وہ کہتے ہیں یا نائمن علی فراش التقصیر متی تفیق من ھذا المرض، یا نائمن اے سونے والے، علی فراش التقصیر کوتاہی کے بستر پر، تقصیر ہوتا ہے کوتاہی کمی کرنا، متی کب، تفیق تمہیں افاقہ ہوگا یعنی کب تم ٹھیک ہوگے، من ھذا المرض اس بیماری سے، یعنی بیماری تمہاری کب جائے گی کہ تم محض سستی کرتے رہو. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، کم یضیعون اوقاتہم کتنا ضائع کر دیتے ہیں اپنے وقت کو، فی اللہو واللعب واللذات والشہوات، لہو لہو کس کو کہتے ہیں؟ کھیل تماشا، واللعب کھیل، واللذات اور لذتیں، یہ کھا لو یہ پکا لو یہ پہن لو یہ دکھا لو، والشہوات اور خواہشات کی تکمیل میں. یعنی افسوس بندوں پر کہ وہ اپنی اتنی قیمتی زندگی کو جو کمائی کے لیے بنی ہے، یہ ایسے ہی جیسے کوئی بزنس کرنے والا آپ کسی دکان پہ جا کے بیٹھے اور وہاں پر جا کے سو جائے اور کوئی کسٹمر آئے اس کو بگا دے، تو ہائے افسوس کہ کتنا ضائع کر رہے ہیں لوگ اپنے وقتوں کو بحث دنیا کی ہلچل چہل پہل. آج جن کی کلاس میں سوال کر رہی تھی کہ ایک آپشن یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کرتا اور جب موت آتی تو آپ ہمیشہ کے لیے مر جاتے، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور پھر یہ بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اور پھر تمہیں انعام ملے گا، جب سو کے اٹھو گے تو تمہیں انعام ملے گا، لیکن اس کو ملے گا جو کام کرے گا. تو کون سی آپشن بہتر ہے؟ سیکنڈ بہتر ہے نا، کہ کام کر کے سوئیں اور پھر اٹھیں تو انعام تیار ہو. یہ زندگی زیادہ بہتر ہے نا کہ پھر اٹھیں اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. مرنا تو کسی کو پسند نہیں. یعنی سوچیں اگر ہم ہمیشہ کے لیے مر جائیں تو کوئی اچھی بات ہے نہیں، دوبارہ اٹھیں اور اللہ کے فضل اور رحمت کو پائیں. لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج کا یہ وقت بہت ہی اچھے طریقے سے گزارنا ہوگا. اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اچھے اچھے کام یا کرتے رہیں یا کسی کی مدد کریں یا اپنی سیلف گرومنگ کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیں، اپنے ذکر کو بہتر بنائیں، اپنی تجوید بہتر بنائیں، اپنی تلاوت بہتر بنائیں، اپنی نمازوں کو امپروو کریں جہاں جہاں کمی. کیونکہ کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. کوئی کہتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتی کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ادھر ٹھیک کرتے ہیں ادھر پھر خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ شروع کرنا، پھر ریئلائز، پھر توبہ استغفار کرنی پڑتی. ہمیشہ ہم غلطیاں کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ جو زندگی ہے نا، اصل زندگی ہے جہاں ہر طرح کا اچھا کپڑا بھی مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، اس زندگی کو سامنے رکھ کے کام کریں. آج ایک ایک دن اپنا قیمتی سمجھے اور پھر اس اجر کو ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کریں کہ اس خیر کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اور وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے لائیں، ان کو بتائیں، اپنی فرینڈس کو، چلو آج تم لسنر کے طور پہ ہی آ جاؤ. وہ آئے گی، کلاس میں بیٹھے گی، کچھ سن کے جائے گی، ہو سکتا ہے اس ایک دن سے اس کا دل بدل جائے، زندگی بدل جائے. کیا کوئی عقل مند بزنس مین اپنا ایک کسٹمر بھی ضائع کرتا کہ اس کے چلے جانے سے میرا ایک نمبر کم ہو جائے گا؟ اس لیے آپ سب نے اپنے اس وقت کو، اللہ نے جس کام کے لیے آپ لوگوں کو چن لیا، چاہے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کوئی خدمت کر رہے ہیں، سمجھے کہ اللہ نے آپ پر بہت بڑا کرم اور انعام کیا ہوا ہے. جیسے اب یہ نیا کورس آیا نا تو بالکل نئے نئے آتے ہیں، تھوڑا سا لونلی فیل ہوتا ہے. تو اگر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر دیں نا اس ٹائم میں، اور جما لے اور کوئی ٹائم گزار دے اور کوئی یہاں پہ رہ کے آپ کے ایک اچھے ورڈ کی وجہ سے، تو اٹس گوئنگ ٹو بالکل. اور یہ نہیں کہ اگر ایک کو کوئی تکلیف ہو، اس نے کوئی بری بات کی تو آپ کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، نہ کہ اس کے انفلوئنس میں آ جائے. آپ نکل جائیں گے یہاں سے، چلے جائیں گے تو کیا آپ کو ایسا موقع ملے گا سیکھنے کا؟ اور زندگی میں مشکلیں کہاں نہیں ہوتی؟ گھر میں نہیں ہوتی. یا حسرتن علی المفرطین کم آتاہم اللہ من آیت بینۃ فلم یستجیبوا. یا حسرتن ہے افسوس، علی المفرطین کوتاہی کرنے والے، کمی کرنے والے. کم آتاہم اللہ کتنی ہی دی ان کو اللہ نے، من آیت بینہ کھلی نشانیاں، فلم یستجیبوا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. یعنی اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، گویا اندھے بہرے بن کے چلتے رہے، کسی اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. ما اکثر الغافلین عن ذکر اللہ وما اکثر المعرضین عن شرعہ. کس قدر غافل لوگ ہیں اللہ کے ذکر سے اور کتنے زیادہ ہیں اللہ کی شریعت سے منہ موڑنے والے. یعنی وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کتنے زیادہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے. آپ کہیں بازار نکل جائیں، کسی بس میں بیٹھ کے لوگوں کا جائزہ لے لیں، چپ کر کے
منہ بند کر کے بیٹھے رہیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، تسبیح نہیں پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حالانکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور قیامت کے دن تو ذرے کے برابر بھی نیکی انسان اس کے لیے تڑپے گا، کاش مجھے کہیں سے مل جائے. اور آج موقع ہے میزان بھرنے کا اور ہم نہیں بھرتے. تو کہتے کتنے زیادہ ہیں ایسے لوگ، اور کتنے زیادہ ہیں جو شریعت سے ہی منہ موڑے ہوئے ہیں، حرام کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. وما اکثر المخالفین لامرہ، اور کتنے زیادہ ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے، مخالفت کرنے والے. وما اکثر من یستعملون نعمہ فی معصیتہ، اور کتنے زیادہ ہیں جو استعمال کرتے ہیں اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں. آنکھ اللہ نے دی، اس سے حرام چیزیں دیکھتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں. کان اللہ نے دیے، اس سے حرام چیزیں سنتے ہیں. تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، طاقتوں کو غلط کاموں میں استعمال. زبان اللہ نے دی ہے نا، علامہ البیان، بولنا اللہ نے سکھایا. تو جب ہم اس سے غیبت کرتے ہیں، چغلی، تانے دیتے ہیں، یہ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو کیا اللہ راضی ہوتا ہے کہ میری دی ہوئی چیز سے تم مجھے ناراض کر رہی ہے؟ وما اکثر الراکعین، اور کتنے ہی جھکے ہوئے ہیں لشہواتہم، اپنی خواہشات پر. یعنی وہ اتنا اپنے دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں، وہ اتنے دنیا میں مصروف ہیں. الساجدین لاہوائہم، سجدہ کرنے والے اپنی خواہشات کو، یعنی بچھے ہوئے اپنی خواہشات کے لیے. المتعرضین لسخط ربہم، جو سامنا کرنے والے ہیں اپنے رب کی ناراضگی کا. ایک دن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کریں گے وہ جب اس کے پاس جائیں گے. وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ أَن نُمْسِكَ بِكُلِّ قَلْبٍ غَافِلٍ فَنَهُزُّهُ هَزًّا عَنِيفًا حَتَّى لَا يَتَرَدَّى فِي أَوْدِيَةِ الْهَلَاكِ وَالْخُسْرَانِ لَفَعَلْنَا. وَلَوْ كُنَّا، اور اگر ہوتے ہم، نملک مالک، ان نمسک کہ ہم پکڑ لیں، تھام لیں، بِكُلِّ قَلْبٍ غَافِلٍ ہر غافل دل کو، فَنَهُزُّهُ هَزًّا پھر زور سے جھنجھوڑے اس کو، هَزًّا عَنِيفًا سخت جھنجھوڑ، حَتَّى لَا يَتَرَدَّى یہاں تک کہ نہ گرے، فی اودیۃ الہلاک ہلاکت کی وادیوں میں، والخسران اور نقصان کی، لفعلنا البتہ ہم کرتے اس کو، تو ضرور کرتے. کہتے کاش اگر ہاتھ میں ہو کہ ہم لوگوں کے دل پکڑ لیں اور ان کو ہلائیں، جھٹکائیں کہ تم کدھر گم ہو. اگر ہم ایسا کر سکتے ہوتے تو ہم ضرور کرتے. کیوں؟ تاکہ وہ جہنم کی گھاٹی میں نہ گرے، ہلاکت اور خسران میں نہ گرے. وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ أَن نَفْتَحَ الْعُيُونَ الْمُغْمِضَةَ جُفُونُهَا عَن طَرِيقِ الْحَقِّ حَتَّى لَا تَسْقُطَ فِي الْحُفَرِ لَفَعَلْنَا. وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ اگر ہم مالک ہوتے، أَن نَفْتَحَ الْعُيُونَ کہ ہم کھول دیں آنکھوں کو، الْمُغْمِضَةَ جو بند کی ہوئی ہیں، جفونها ان کی پلکیں، عن طریق الحق حق کے راستے سے، یعنی حق کے راستے کو نہیں دیکھتے، حتی یہاں تک کہ لا تسقط فی الحفر یا حفری لفعلنا کہ نہ گرے وہ کسی گڑھے میں، تو ہم ضرور ایسا کرتے. یعنی کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے آخرت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ آگے گڑھا ہے اور وہ اس میں گر جائیں گے. اگر ہم کر سکتے ہوتے تو ہم لوگوں کی پلکیں اٹھا کے، ان کی آنکھیں کھول کے ان کو راستہ دکھاتے، کیونکہ اس کام کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اس لیے دوسروں کے لیے تڑپنا ضروری ہے کہ جو چیز ہمیں پتا چلے ہم دوسروں کو بھی بتائیں. وَلَكِنَّ الْقُلُوبُ بِيَدِ اللَّهِ لیکن دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ الٹ پلٹ کرتا ہے ان کو جیسے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَالِمُ وَحْدَهُ بِمَن يَصْلُحُ لِلْكَرَامَةِ اور وہ اکیلا ہی جانتا ہے کہ کون درست ہے یا کون قابل ہے، للکرامتی اللہ کا کرم کا، فضل کا، وَمَن يَصْلُحُ لِلْإِهَانَةِ اور کس کے لائق ہے اہانت، ذلت. یعنی اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کو عزت دی جائے اور کس کو ذلیل کیا جائے. وَحَسْبُنَا الدَّعْوَةُ وَالْإِشَارَةُ کافی ہے ہم کو کہ ہم دعوت دیے چلے جائیں اور لوگوں کو اشارہ کریں، یعنی راہ دکھائیں. وَالتَّصْرِيحُ بِالْمَوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ اور وضاحت کریں محبت اور مودت کے ساتھ. وَالتَّلْوِيحُ بِالنَّصِيحَةِ اور تلویح ہوتا ہے ڈائریکشن دیں خیر خواہی کے ساتھ. مع حسن الادب ادب کی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اچھے ادب کے ساتھ. وخالص الدعاء بالہدایہ اور ہدایت کی خالص دعا کے ساتھ. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے.
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اب میں نئے لوگوں سے پوچھوں گی، کل آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ پیکنگ کر رہے تھے، گھر کے کام وغیرہ۔ آج صبح کیا کیا؟ سفر۔ پیکنگ بھی اچھا کام ہے، لیکن کلاس میں بیٹھنا سیکھنا اجر کے لحاظ سے زیادہ اچھا کام ہے۔ اور پھر کل صبح کے وقت آپ جب کلاس میں بیٹھیں گے قرآن پڑھیں گے تو اور اچھا کام ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، آپ کو 1 سال ملا ہے، اگلے سال ان دنوں آپ فارغ ہو چکے ہوں، تو اس وقت کی قدر کرنی، اس نعمت کی قدر کرنی، اور جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں دیتا ہے۔ ان من البلاء العظیم، بے شک بہت بڑی بلاؤں میں سے، ان ينثر الاعداء، کہ پھیلاتے ہیں دشمن، فی ساحت المسلمین، مسلمانوں کے صحن میں، علوما مسمومتا، زہریلے علوم، انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں یا مسلمانوں کے سامنے ایسے علوم پھیلا دیے ہیں جو بہت ہی نقصان دہ ہیں، وافکارا متباینتا، اور ایسے افکار جو کنٹراڈکٹری ہیں، علوم، ایسے علوم، کلھا غث ہزیل، سارے کے سارے کوڑا کرکٹ اور کمزور ہیں، یعنی they have no base، عسر الہضم، مشکل سے ہضم ہوتے ہیں، ڈائجسٹ ہوتے ہیں، یاکل الوقت، وقت کھا جاتے ہیں، ویمیت القلب، دل کو موت دے دیتے ہیں، ویورث الشک، اور شک پیدا کر دیتے ہیں، والحیرۃ والجدل، اور کنفیوژن اور جھگڑے، ویدعو الی الفسوق والعصیان، اور وہ نافرمانی اور گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی اس وقت بہت سے لوگ جو علوم پڑھتے بھی ہیں، پڑھائی کرتے بھی ہیں، تو ان علوم کا حال کیا ہے کہ ان کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں بعض اوقات نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، بہت ساری زندگی اس میں ضائع ہو جاتی، اور انسان اللہ کی فرمانبرداری کی بجائے نافرمانی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ اس کو علم بھی کہنا چاہیے کہ نہیں، جو ہم اپنی طرف سے انلائٹنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ہمیں اور اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بالکل، یعنی کوئی بھی علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ کی کوئی پہچان نہ کرائے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مخالف ہو، وہ کیا علم ہے کہ جو کائنات کے مالک کا حق نہیں پہچانتا؟ کس قدر ناشکری، صرف چند وقتی فائدوں کی خاطر حلال حرام سب جائز کر لو۔ ان میں سے کچھ چیزیں فائدہ مند ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں چیزیں جو ہیں وہ انسان کو خدا بیزار بناتی ہیں، دور کرتی ہیں دین سے۔ آپ ان کو ریپلیس کریں سائنس کی کتابوں کو ایسی کتابوں کے ساتھ کہ جو آپ کو خدا کے قریب کرنے والی، پڑھنا تو ہے لیکن صرف وہ پڑھنا اور انہی میں زندگی لگا دینا۔ ہماری میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ ہمارے جو ذہین طبقہ ہے، یوتھ ہے، جو ہمارے ایلیٹ ہے یا ہمارے جو برینی لوگ ہیں، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں نا۔ نماز کا بھی وقت نہیں، نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی 2 لائنیں سیدھی پڑھنی نہیں آتی۔ اس زندگی کے خاتمے کے بعد کہاں جانا ہے؟ کس کو منہ دکھانا؟ اس کی کیا تیاری؟ تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ یعنی کائنات کا علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے والدین ہندو تھے، سری لنکا سے تھا، تو پوچھنے لگا آپ کون ہے، حجاب میں دیکھا تو بتایا مسلمان وغیرہ، کیا کرتی ہیں، اینی وے تو وہ کہتے ہیں میں ایتھیسٹ ہوں، میں وہ نہیں کرتا جو میرے والدین کرتے ہیں۔ تو میں ایک دم سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مسئلہ اب کتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف کی بجائے یعنی ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے، یعنی کسی بھی دین پر نہیں، کسی بھی دین پر نہیں۔ دوسرے ادیان اس میں ٹھیک ہے، غلط باتیں بھی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک وہ بھی اپنے ہٹ رہے ہیں، وجود اور کانسیپٹ تو ہے نا۔ میری ایک ایسی لڑکی سے بات ہوئی جو ہندو تھی، تو وہ کہتی ہے میں بہت پریشان ہوں، اس کو 6 کلمے بھی آتے تھے اور قرآن کی کچھ آیات بھی آتی تھی، تو میں نے اسے بولا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، میں نے اسے پہلے سارا تھوڑا بتایا، تو وہ کہتی ہے وہ تو بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا مشکل تو بالکل نہیں ہے، تو لیکن میں نے ان سے بہت زیادہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوئی، تو پھر مجھے کہتی ہے اچھا مجھے آپ کچھ پڑھنے کے لیے بول دینا، تو پھر میں نے انہیں یا یوم برحمتک استغیث یہ بولا۔ آپ نے اس کو پتہ کیا بتانا تھا؟ 100 دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو، مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کلمے کا نور اس کے دل میں آ جاتا۔
فَهِيَ بَيْنَ عُلُومٍ لَا خَيْرَ فِيهَا وَبَيْنَ عُلُومٍ لَا ثِقَةَ بِهَا، تو وہ درمیان ان علوم کے ہیں جن میں کوئی خیر نہیں، اور ان علوم کے درمیان جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں، لا ثقة بِهَا، وَبَيْنَ ظُنُونٍ كَاذِبَةٍ، اور جھوٹے گمان کے درمیان، لا تغنی من الحق شیئا، جو حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے. یعنی بہت سارے علوم محض گمان پر قائم ہے کہ مثلا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، خود ہی بن گئی. وبین امور صحیحۃ، اور کچھ صحیح باتیں بھی ہیں، لا منفعۃ للقلب فیہا، جن کے اندر دل کے لیے کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ تزکیہ نہیں کرتی. یعنی فائدہ مند علوم بھی ہیں، مادی علوم، لیکن اس سے دلوں کا تزکیہ نہیں ہوتا، دل نرم نہیں ہوتے، دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. وبین علوم صحیحۃ قد وعروا الطریق الی تحصیلها مع قلۃ نفعها، اور ایسے علوم جو صحیح ہیں جنہوں نے مشکل کر دیا راستہ ان کے حصول کا، ساتھ اس کے کہ اس کا نفع بہت کم ہے. یعنی بعض ایسے علوم بھی ہیں جو فی ذات ہی ٹھیک ہیں لیکن ان کو حاصل کرنا بڑا مشکل کر دیا گیا اور ان کا فائدہ کم ہے. فَهِيَ كَلَحْمِ جَمَلٍ غَثٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، فَهِيَ كَلَحْمِ جَمَل، وہ اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، غثٍ جو گتھا ہوا ہے، ایسے لوتھڑا ہے، علی رأس جبل، ایک پہاڑ کے اوپر، چوٹی پر، وارن یعنی سخت، کہ وہاں چڑھ کے وہ اتارنا مشکل ہے. یعنی وہ علم اتنے مشکل بنا دیے گئے. بعض دینی علوم بھی اتنے مشکل بنے ہوئے ہیں نا کہ جن کو آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتے، جیسے ہم کہتے ہیں جوئے شیر لانے کے برابر، کہ وہ دودھ کی نہر بہانے کے برابر ہے. ایسے ہی کچھ نفع مند علوم کا بھی حال یہ کر دیا گیا ہے. یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو زہریلے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کنٹراڈکشن اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر کچھ فائدہ ہے لیکن دل کے لیے کوئی فائدہ نہیں، دل نہیں خوش ہوتا اس سے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر فائدہ ہے لیکن بہت کم ہے اور ان کا حاصل کرنا مشکل ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن تک پہنچا نہیں جا سکتا. اصول علم الکلام، تو میں اس کتاب کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے پڑھنے سے حاصل کیا ہوگا، یعنی وٹس دا آؤٹ کم. اور وہ ماسٹرز میں پڑھائے جاتے ہیں، ماسٹر بن رہے ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں اس کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، پریکٹیکل لائف سے کچھ بھی نہیں. تو کہتے ہیں لا سہل فیرتقی، تو اتنا مشکل پہاڑ ہے کہ جس پہ چڑھا نہیں جا سکتا. ولا سمین فینتقی، اور نہ ہی وہ اتنا موٹا ہے ٹکڑا کہ اس میں سے کچھ نچوڑ کے نکالا جائے. یعنی اس تک پہنچنا بھی مشکل، اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا بھی مشکل، یعنی حاصل کچھ نہیں. وقد نظرت بفضل اللہ فی کثیر من امہات کتب الدین المعروفۃ النسب، فقط نظرت، اور تحقیق میں نے دیکھا، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، فی کثیر بہت سی، من امہات کتب الدین، دین کی کتابوں کی جو امہات ہیں یعنی کہ جو پرائمری سورسز ہیں، المعروفۃ النسب، جن کا نسب معروف ہے یعنی جو سب کو جانے پہچانے ہیں، فوجدتها عظیمۃ النفع جدا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت فائدے کے ہیں. ولکنها بین کبیر قد یئس الحافظ منہ، لیکن وہ اتنے بڑے ہیں والیوم میں کہ ایک یاد کرنے والا اس سے مایوس ہو جائے. وصغیر، اور کچھ چھوٹے ہیں کہ جن سے مقصد حاصل نہیں ہوتا. اور والمتوسط، اور کچھ درمیانے ہیں، منہا، اس میں سے، مباثر الفوائد، جن کے فائدے بکھرے ہوئے ہیں، کچھ حاصل نہیں. یعنی علوم میں سے کچھ علوم کیا ہیں کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ اس سے بھی عاجز ہیں لوگ کہ ان کو یاد رکھ سکتے. کچھ اتنے کام ہیں کہ پوری بات ہی نہیں سمجھ آتی، اور کچھ درمیانے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی چیزیں بکھری ہوئی ہیں کہ پھر کچھ سمجھ نہیں آتی. عدیم الترتیب، کوئی ترتیب نہیں ان کی. ناقص الابواہ، ان کے کلاسیفیکیشن نہیں، کوئی چیپٹرز نہیں ان کے بنائے ہوئے. واکثر الکتب، اور اکثر کتابیں، التی نبتت فی الساحۃ، جو سامنے آئی، ساحہ کہتے صحن میں، ادا کتب السلف الاخیار، جو چنے ہوئے سلف کی کتابوں میں سے ہیں، والمتقین الابرار، اور نیک متقی سلف جو ہیں، جلھا کحاطب اللیل، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جیسے رات کے وقت ایندھن چننے والا، لکڑیاں چننے والا. یعنی رات کے وقت اگر آپ کو جنگل میں بھیجا جائے کہ لکڑیاں جلانے کے لیے چن کے لاؤ، کیا اٹھا کے لائیں؟ کوئی سانپ ہو سکتا اٹھا لیں، کوئی کانٹے اٹھا لیں، کسی بھی چیز کو اٹھا لیں. یعنی اس قسم کی کتابیں. یجمع الغث والسمین، جس میں موٹا پتلا سب شامل ہے. والصحیح والسقیم، کچھ صحیح ہے اور کچھ بیمار یعنی کہ غیر صحیح. والملیح والقبیح، کچھ اچھا ہے خوبصورت اور کچھ
کبھی بدصورت. بعضها تمحض للخیر، بعض اس میں سے خالص خیر کے لیے، واکثرها تمحض للشر واللہو والباطل، اور اکثر اس کا شر، لہو اور باطل کے لیے خالص ہے، یعنی وہ اس میں موجود ہے. وغیرها مما شاع وذا، اور جو اس کے علاوہ پھیلا ہوا ہے. شاع یعنی شائع ہو چکا ہے، ذا پھیل چکا ہے. وملأ الاسماع والابصار، اور اس نے بھر دیا ہے کانوں اور آنکھوں کو. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو دینی لٹریچر ہے وہ بھی اس قسم کا ہے کہ ایک عام بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی لائبریری میں آپ جائیں تو بہت بڑی بڑی کتابیں ہوں گی، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی ان کے پیچھے کوئی انڈیکس نہیں ہوگا، کچھ فائدے کی چیز نہیں ہوگی، تو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. اس لیے اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت پیش آئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں سوچی تھی کہ اپنے سبجیکٹ کو جس طرح وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میتھس ہے یا سائنس ہے یا لٹریچر ہے، جو بھی ہے، اس کو اپنے سبجیکٹ کو کلیئرلی ایکسپلین کرتے ہیں. اس پہ ایک سے زیادہ بکس ہیں، ان کو انٹرسٹنگ بھی بناتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. اور اگر دین کا لٹریچر کم ہے یا وہ ان آرگنائزڈ ہے یا وہ انکمپلیٹ ہے تو وہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی اس کی طرف اٹینشن نہیں پے کرتا، کوئی اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، کوئی اس پر محنت نہیں کرتا، تو کوئی اس پر تڑپتا نہیں. بالکل. یہ رنگ کیسا آ گیا پرنٹ ہو کے. اور اگر ہم آج کے لیسن کو اس کی شروع سے لے کے اینڈ تک کمبائن کریں تو اتنے سارے فیلڈز ہیں جن میں ہم کام کر سکتے ہیں، اور اس کا اتنا ملٹی پلائڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر کتاب بھی دیکھ لیں تو وہ ایسی چیز ہے کہ آج بن گئی اور پھر جب تک وہ ہے اس کا اجر ملتا رہتا ہے. تو ہمیں زیادہ حریص ہونا ہے بڑے فائدے کے لیے. بالکل. اور ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اور سب ادھر ہی لگے ہوئے. I was thinking that you mentioned how we have brainy people today, and they're going towards all the sciences. So there's nothing wrong with studying the sciences, but the problem is that the sciences lead them away from Allah subhanahu wa ta'ala. So if those brainy people can actually study those sciences and then connect people through those sciences with Allah subhanahu wa ta'ala, so make that a way of being connected towards Allah subhanahu wa ta'ala, so it could actually help all of us a lot. لیکن وہ اس وقت کریں گے جب ان کا اپنا دل اللہ کی طرف مائل ہو. مشکل یہ ہے کہ ان کو بھی دین چاہیے، تو ان کی سمجھ اور لیول کے لیے کتابیں چاہیے، وہ ہے نہیں، بہت کم ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ادھر آنا بھی چاہتے ہیں، پڑھنا بھی چاہتے ہیں، تو نہ پڑھانے والے اور نہ ہی کتابیں ہیں. اب جیسے ہر ماں پریشان ہوتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی پڑھا دے، کوئی کر دے. کئی مائیں اور کئی بچے جینوئنلی اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مثلا میں اپنے بچے کے لیے ٹیچر کی تلاش، جو مجھے آتا تھا جتنا میں پڑھا سکتی تو پڑھا دی، لیکن سب کچھ تو میں نہیں پڑھا سکتی. وہ لڑکا ہے، اس کو کچھ اور بھی چاہیے. اب آپ یقین کریں کہ جس سے بھی بات کرتے ہیں اس کو مائنڈ میچ نہیں ہوتا اور اس کو بات نہیں سمجھ آتی، یا سمجھ آتی ہے اور وہ 2 کوسچن کرتا ہے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی. تو میں اور میرے ہسبینڈ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسی کو ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا بھی قصور ہوگا، لیکن ہم اس کے لیے کہاں سے وہ ٹیچر لائیں کہ جس کے ساتھ یہ آگے بڑھ جائے. آپ جیسے لوگ لگ کے جم کے محنت کر کے ایسی کتابیں، ایسے پڑھانے کے طریقے جب تک نہیں نکالیں گے، جان نہیں لگائیں گے، اگلی نسل کو نہیں آپ بتا سکیں گے. ان کے ذہن کہیں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کمپیٹیبل نہیں ہیں. آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. صرف ایک آدھ شخص ساری دنیا کو تو نہیں پڑھا سکتا. اصل میں ہم محنت کو تیار نہیں ہوتے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم آسان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، شارٹ کٹس چاہتے ہیں. یہ جو پچھلی آیت میں نے پڑھی ہے نا، خود پہلے تو عمل کیا جائے، کیونکہ ہمارا عمل اسلامی نہیں ہے نا، ہمارا اخلاق اسلامی نہیں ہے، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں، ہمارے مقصد ٹھیک نہیں. ہم اسلام کو پیچھے کر دیتے، اپنے ذاتی فائدوں کو آگے کر دیتے ہیں، اس لیے برکت نہیں ہوتی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.